بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج ایک اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سارے جتنے مارکیٹ میں چینلز ہیں، جتنے یوٹیوب پہ چینلز ہیں، جتنے فیس بک پہ پیجز اور گروپس ہیں، وہاں پر یہ بات آ رہی ہوتی ہے رشتے کی بندش کا کوئی وظیفہ بتا دیں، کاروبار کی برکت کا کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی ہماری گھریلو ناچاقی کے مسائل کا حل بتا دیں۔ تو میں سب سے پہلے یہ عرض کرتا ہوں کہ تشخیص انتہائی اہم ہے۔ اگر تو آپ نے تشخیص کی ہے جادو جنات سے پاک معاملات ہیں، کوئی جادو جن کی وہاں پر موجودگی نہیں ہے، تو پھر واقعی آپ کو برکت کی ضرورت ہے، پھر واقعی آپ کو وظیفے کی ضرورت ہے، پھر واقعی آپ کا کام وظیفے سے ہو جائے گا۔ اب یہ تشخیص کون کرے گا؟ اس کے لیے اپنا قریبی ماہر معالج تلاش کر لیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی نہیں مل رہا تو ادارہ میں انشاءاللہ رابطہ کریں، ہم آپ کو تشخیص کا طریقہ بتا دیں گے، آپ خود کر لیں، نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو بتا دیں گے کہ آپ ہمارے سے کیسے تشخیص کروا سکتے ہیں۔ اگلی بات، اگر جادو جنات نکل آیا، گھر کے حالات یہ ہیں کہ معاش بھی بند ہے، ملازمت بھی نہیں ملتی، اولاد اور صحت کے معاملات بھی ہیں، اور ہماری بہن بیٹی کے رشتوں میں بھی رکاوٹیں ہیں، اور معاملات قرضوں میں جا چکے ہیں، بڑھ رہے ہیں، اور معاشی کے ساتھ ساتھ سوشل اور معاشرتی بائیکاٹ ایسا ہے کہ سب رشتہ دار ہمیں چھوڑ کے الگ ہو گئے ہیں۔ جب تک حالات اچھے تھے، سب پاس تھے، سب ساتھ تھے، سب معاون تھے اور ایک مضبوط بلڈنگ کی طرح کھڑے تھے، لیکن جیسے جیسے ہمارے حالات بگڑنے شروع ہوئے ویسے ویسے لوگ بکھرنا شروع ہو گئے، اپنوں اور پرایوں کی پہچان عام اور آسان ہونے لگی۔ اس موقع پر کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، وظیفہ کہتے ہیں اس چیز کو کہ ساری دکان بنا لی، ساری تیاری کر لی، اب آپ نے اس کی پبلسٹی کرنی ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ آپ کو برکت مطلوب ہے، یوں سمجھ لیں کہ آپ نہا دھو لیے ہیں، اب آپ کو باڈی سپرے، پرفیوم یا عطر کی ضرورت ہے تاکہ خوشبو آئے اور مہکے۔ کوئی بھی سمجھدار اور عقل مند آدمی گندے جسم پر، بدبودار جسم پر خوشبو نہیں لگاتا، اس لیے کہ وہ خوشبو بھی اپنا اثر اور اپنا رنگ بدبودار کپڑوں اور جسم پر اور بدبودار ماحول اور ارد گرد پر نہیں دکھا سکتی۔ اس لیے پہلے نہانا دھونا، صاف ستھرے ہونا، پھر بطور برکت وظیفہ پڑھنا یا خوشبو لگانا اہم کام ہے۔ دوسری بات، گھر میں روم سپرے کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر وہاں غلاظت ہے، گندگی ہے اور کچھ ایسی چیز موجود ہے جس کی وجہ سے یہ خوشبو اپنا اثر نہیں دکھائے گی، تو ایسے موقع پر خوشبو بعد میں، روم سپرے بعد میں، ایئر فریشنر بعد میں، پہلے اس ساری سراؤنڈنگ کو صاف کریں۔ اب یہ صاف ہونے کے بعد جو ماحول میں تھوڑی تھوڑی گندی بدبو رہ گئی ہے، اس کو یہ روم سپرے ختم کر سکتا ہے۔ بعین ہی غلاظت کو دبا نہیں سکتا۔ بالکل اسی طرح جادو جن کا خاتمہ وظیفے سے ممکن نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو مستقل علاج کروانے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جادو جن کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ شیاطین جنات مسلط کر دیے ہیں آپ کے حالات پر، آپ کی صحت پر، آپ کے کاروبار، آپ کی ملازمت، آپ کے رشتے، آپ کی اولاد اور آپ کے گھر کے دیگر معاملات پر۔ اب آپ وظیفہ پڑھتے ہیں تو وظیفے کی مثال صرف دعا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ چور ڈکیت آ جائیں تو ہم نے صرف دعا کی ہو، کہ کہیں جنگ شروع ہو جائے تو صرف دونوں فوجوں نے مل کر دعا کی ہو؟ بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز یہ ہے کہ جب ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ توکل کیا ہے، فرمایا اونٹ کو باندھو اور توکل کرو۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں معاشی طور سے کمزور ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ کروایا اور ایک کلہاڑی دی، کہا جا کر محنت کرو، روزی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ سے واسطہ پڑا، رات کو دعا کی۔ معلوم ہوا کہ رات کو اللہ سے مانگنا یہ ہے اللہ کی مدد لینا اور دن میں جنگ کرنا۔ بالکل اسی طرح اللہ سے دعا کریں گے کہ یہ جادو جنات ہے، اس سے نجات اور شفا نصیب فرما۔ اب ہم کسی سے پراپر علاج کروائیں گے اور علاج کروانے کے بعد ایسا کوئی کام کریں گے کہ جس سے یہ سارے معاملات درست سمت میں چل پڑیں اور معاملات درست ہو جائیں، آئندہ کے لیے حفاظت ہو جائے۔ اب اگلی بات میں ایک اور مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اے سی لگے ہوئے ہیں، اگر اس اے سی کے ساتھ پاور کی تار ہے،
بجلی کی تار ہے تو یہ اے سی ٹھنڈا کرے گا ورنہ ٹھنڈا نہیں کرے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہر شخص کے پاس لیپ ٹاپ ہے، ہر شخص کے پاس موبائل ہے، لیکن جب تک موبائل کو آپ اپنے ای میل کے ساتھ اٹیچ نہیں کریں گے، اسر آئی ڈی نہیں بنائیں گے اور وہاں آپ گوگل میں رجسٹر نہیں ہوں گے اور اپنے اینڈرائیڈ میں رجسٹر نہیں ہوں گے، جب تک آپ کے معاملات آگے نہیں چلیں گے۔ جس طرح سب لوگوں کے پاس سمیں ہیں، جب تک بائیو میٹرک نہیں ہوگی جب تک وہ سم کام نہیں کرے گی۔ موبائل سب کے پاس ہیں، اگر کسی کے پاس ڈمی موبائل ہے تو یہ کام نہیں کرے گا۔ اس لیے وظیفہ کہتے ہیں اس چیز کو کہ جس میں آپ کے پاس دیکھنے میں سب کچھ ہے لیکن کنیکشن اور کرنٹ، کوئی استاد، کوئی مرشد، کوئی عمل دینے والا، کوئی موکل اور موکلات کو آپ کو ان موکلات کے ساتھ اٹیچ کرنے والا نہیں ہوگا، تو آپ نے لاکھوں لوگ سنے ہوں گے کہ بے شمار وظائف کیے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں کیے ہیں، لیکن حالات مزید سے مزید بدتر سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لہذا عمل لیں اور عمل کریں، جس سے بھی لیں اس کو یہ کہیں کہ مجھے وہ عمل چاہیے جس میں بیک پہ سپورٹ آپ کریں، تاکہ آپ کا گھر بھی صاف ہو، آپ کے کاروبار کے معاملات اور حالات بھی ٹھیک ہوں اور ساری چیزیں درست ہوں۔ میں ایک اور مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ گاڑی موجود ہے، گاڑی کا انجن بھی موجود ہے، لیکن اگر گاڑی کی وائرنگز نہیں ہوئی ہوئی اور یہ سیلف سٹارٹ نہیں ہے تو دوسری صورت دھکا سٹارٹ کی ہے۔ تو بھائی دھکا سٹارٹ کام نہ کریں، سیلف سٹارٹ کام کریں، تاکہ آئندہ کے لیے آپ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو سکیں، مضبوط ہو سکیں، اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پریشانی آپ کا مقدر بنی رہے گی اور ناکامی آپ کا استقبال کرے گی۔ لہذا ناکامی کو پیچھے چھوڑیں، کامیابی کی طرف بڑھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے لیے بھرپور محنت، بھرپور مقابلہ اور کسی بھی شخص سے جو آپ کو قابل اعتماد لگے اس سے علاج حاصل کریں اور ساتھ ہی عمل حاصل کریں۔ اس کے اوپر جتنی بھی محنت کرنی پڑے اور جس شرط اور جس نسبت سے بھی ہمیں حاصل ہو، انشاءاللہ ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرائے گی۔ آمین۔